السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جی اس وقت ہم اپنے ہوم ٹاؤن کی طرف جا رہے تھے اور مجھے خیال آیا کہ پچھلے دنوں میں نے ایک بہت ہی اچھا آرٹیکل پڑھا کہ کیسے ہم ریورس انجینئرنگ کے ماڈل کو یوز کرتے ہوئے اپنے سکسیزفل اپنے بچوں کو سکسیزفلی ریز کر سکتے ہیں۔ جو ہم ان کو بنانا چاہتے ہیں وہ ہم بنا سکتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ میری آڈینس زیادہ مدرس ہوتی ہیں، لیڈیز ہوتی ہیں، تو ان کو کیوں نہ ایجوکیٹ کیا جائے اس سلسلے میں کہ وہ کیسے اس سائیکالوجی کی سائنس کو یوز کر کے اپلائی کر کے وہ اپنے بچوں کو جو وہ چاہتی ہیں وہ بنا سکتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ چائنا ہر معاملے میں بہت ہی اس طرح کے معاملات میں کافی ایڈوانس ہو چکا ہے، تو چائنا میں اس ماڈل کو بہت زیادہ اپلائی کیا جاتا ہے اور اس کے بڑے بینیفٹ ہو رہے ہیں۔ تو اس کے لیے کچھ اسٹیپس ہوتے ہیں جن کو ہمیں ایڈاپٹ کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا اسٹیپ ہوتا ہے کہ آپ بچے کے لیے پہلے اپنی سکسیس کو ڈیسائیڈ کر لیں، مطلب یہ جو ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کریئر چوائس کر لیں، جو کہ ہمارے یہاں نیگیٹیولی لیا جاتا ہے، لیکن ان ایکچوئل سائنس کہتی ہے کہ یہ پیرنٹس ہی ہوتے ہیں، یہ اراؤنڈ کیریئرس ہی ہوتے ہیں جو پراپر طریقے سے اس سلیکشن میں بچے کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ وہ کرنا کیا ہوتا ہے کہ بچہ بہت ہی ارلی 4 to 5 ایئرس میں اپنے رجحانات، اپنی انکلائنیشنس کو شو کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنی ڈائریکشن کو، اپنی دلچسپی کو، انٹرسٹ کو اس کا اظہار شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس کے لیے ایک کریئر کو سلیکٹ 1 2 یا 3 بھی کیا جا سکتے ہیں، سلیکٹ کر لیں، پھر اس کے مطابق ہمیں کچھ اسٹیپس لینے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اس سے کریئر سے ریلیونٹ آپ کو اس کی فزیکل ہیلتھ کو، اگر تو فزیکلی اس کو اس طرح سے اسٹرانگ بنانے، اس کی نشو و نما کے لیے ریکوائرڈ انوائرمنٹ اور اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہوگا۔ پھر نمبر 2، اس کو اس طرح کے لوگوں سے، اس کریئر سے ریلیونٹ لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ملوانے کا، ان کے ساتھ بات چیت کروانے کا کے مواقع فراہم کرنے ہوں گے۔ اور تھرڈ تھنگ، بچے کو اس سے ریلیونٹ جس طرح کی بکس چاہیے، جس طرح کا آؤٹ ڈور انڈور ماحول چاہیے، وہ پرووائڈ کرنا ہوگا۔ نمبر 4، اس کو سیلف ایکسپلوریشن کا موقع دینا چاہیے کہ بچہ خود سے ایکسپلور کرے، آگے پیچھے بکس پڑھے، انٹرنیٹ سے معلومات حاصل کرے، لوگوں سے سوالات کرے، پوچھے، ملے، اس کو انکریج کریں کہ وہ اپنے لیے اس ایکسپلوریشن پروسیس کو دیکھے اور آپ سے بات کرے۔ پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ آج کے دور میں تو بہت ہی کم ہو گیا ہے کہ بیٹھ کے ان کے کریئر سے ریلیونٹ ڈیٹیل ڈسکشنز کریں، بات کریں، ان کی بات کو سنیں۔ تو پھر اس پروسیس میں اس اسٹیج کا، اس عمل کا عمل دخل بہت ضروری ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے جس کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ جو اس کا پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ جیسے ہی بچہ اسکول میں ایڈمیشن لیتا ہے، تو پھر میجورٹی جو بڑے اسکول ہیں ہمارے پاکستان میں، وہ کسی حد تک ناٹ انکمپلیٹ، بہت ہی ایک منیمل حد تک اس چیز کو دیکھتے ہیں، بچے کا انکلائنیشن، اور اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اس سبجیکٹ میں ایڈمیشن لیں یا آپ اس میں ایکسل کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے بینگ اے پیرنٹ
اس کے اس کلائی اس ملان کو، اس دلچسپی کو، انٹرسٹ کو جو ہے زیادہ سے زیادہ پھر آگے فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اس کو ان اداروں میں ایڈمیشن دلوایا جائے جہاں پہ اس کے سبجیکٹ سے ریلیونٹ اپرچونیٹیز یا پھر اسٹڈی کے مواقع اویلیبل ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور اہم چیز جس کے بارے میں ہم اگنور کر دیتے ہیں کہ پڑھائی 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 ہی صرف اپنے کریئر کو اچیو کرنے کا وے آؤٹ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ایک بہت ہی اہم چیز شخصیت کمپلیٹ ایک شخصیت کی نشوونما بھی ضروری ہے، جس کے اندر ضروری ہے کہ بچے کو نہ صرف جو ہے کچھ سافٹ اسکل سیکھنے کی ضرورت ہے، بلکہ جیسے جذباتی نشوونما بھی بہت ضروری ہے، یعنی اس کو لوگوں کے ساتھ جو ہے ہمدردی، پیار، محبت، اس طرح کے جذبات کی بھی جو ہے ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، جس کے لیے ان جذبات کی ایکسرسائز کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ اس کو اپنی ایج کے مطابق بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ گھلنے ملنے کا، ان کے ساتھ کھیلنے کا، ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا، ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونے کے مواقع دینے چاہیے۔ اور ایک اور جو ایریا جو بچوں کا بہت ہی ویک رہ جاتا ہے وہ ہوتا ہے کمیونیکیشن اسکل، جس کے لیے وہ کوئی بھی پروفیشن اڈاپٹ کریں، اس میں ضروری ہے کہ وہ اپنی بات ان کو کہنی آتی ہو، ان کو اپنی بات جو ہے اس کو منوانا آتا ہو، آرگیومنٹ کے ذریعے وہ باقاعدہ طور پر کسی کو کنوے کر سکیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور اس کے پیچھے اوتھینٹک ویلڈ ریزن کیا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ڈبیٹس کی کمپٹیشنس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے انوالو کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو اسکولس کالجز میں گیمز ہوتی ہیں ان میں پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے، تاکہ ان کو کمیونٹی کے ساتھ چلنا ہے، ان کے لیے جو ریکوائرڈ اسکلز ہوتی ہیں وہ ان کی ڈیولپ ہو۔ پھر اس کے بعد ان کی فزیکل ہیلتھ کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ایک ہیلتھی لائف سٹائل دیا جائے، جس میں ان کے کھانے پینے کے لیے مکمل جو بھی گھر میں جو بھی اکنامیکل کنڈیشنز ہو اس کے اکارڈنگ ان کو ہیلتھی جو ہے ہیلتھی فوڈ کے لیے فوڈ کا ان کا اہتمام کیا جائے۔ اب ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے کریئر کی سلیکشن میں، جو یہ ریورس انجینئرنگ کا ماڈل بتاتا ہے، اس کی سائنس بتاتی ہے کہ بچے 18-19 سال کی ایج میں اپنے لیے ایک ڈائریکشن ان کو سیٹ کر لینی چاہیے۔ وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی کریئر چوائس ہو سکتی ہے، وہ ہمارے ملک کے اکارڈنگ ایبراڈ جانا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ ایبراڈ جا کے وہاں اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، وہاں کو کریئر اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو ٹائملی یہ ڈیسیژن لینا چاہیے اور اسی ایج میں ان کو یونیورسٹی کالجز کو ایکسپلور کر کے وہاں ایڈمیشن لے کے تو وہ پراپر طریقے سے لیگل طریقے سے ابراڈ موو کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے پھر یہ جو انلیگل طریقے سے لوگ جاتے ہیں اور پھر یونان کشتی حادثات جیسے واقعات ہمارے ملک میں دیکھنے سننے کو ملتے ہیں، اس تکلیف دہ سچویشن کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے اگر ہم لیگل طریقے سے اپنے بچوں کے ابراڈ موو کرنے کا جو ہے اہتمام کریں۔ تو پھر وہ ہمارے ہاں اس چیز کو کوئی ریئلائز ہی نہیں کرتا کہ جو بہت سارے لاکھوں روپے دے کے، جس میں ہمارے اپنے آبزرویشن میں آیا ہے کہ لوگ 70, 80, 90 لاکھ دے کے انلیگل طریقوں سے ابراڈ جانے کی ٹرائی کرتے ہیں، جو ایک بڑا پینفل پروسیس ہے۔ اس کے پیچھے جتنا بچوں کو جو برداشت کرنا پڑتا ہے کسی کو کچھ اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر آگے انلیگل جا کے پھر سارا اب دیکھیں اس کی مورل، اس کی فزیکل ہیلتھ دونوں
وہ ان کی شخصیت ہی کمپلیٹلی ڈسٹرائے ہو جاتی ہے۔ تو پھر ہمیں اس پیرنٹس کو یہ بات سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سوری ٹو سے کچھ پیرنٹس خود سے ایک جو ہے اپنی لائف اپنے اراؤنڈ کے لوگوں سے امپریس ہو کے اس کو بیٹر کرنے کے لیے اپنے بچوں کو ان ایلیگل طریقوں سے ابراڈ بھیجنے کی جو ہے وہ کے ڈیسیژن لیتے ہیں اور بھیج دیتے ہیں۔ تو یا بچے آج کل کے بھی ان چیزوں میں بہت زیادہ انوالو ہو رہے ہیں۔ تو کائنڈلی اگر اس کے لیے بھی پراپر وے اڈاپٹ کیا جائے تو نو ڈاؤٹ ہم بچے ابراڈ جا کے بھی اپنے آپ کو ایکسپلور کر لیتے ہیں، اپنے لیے نئے ایونیوز کو تلاش کر کے بڑے اچھے طریقے سے سیٹل ڈاؤن ہو سکتے ہیں۔ اور وہ جو اتنے لاکھوں بچے ویسٹ کر کے اور ساتھ ساتھ اپنی جانوں کو رسک میں ڈال کے جاتے ہیں، وہ ان حالات سے بچا جا سکتا ہے۔ اور وہی پیسے وہی لاکھوں اگر ان میں سے آدھے لگا کے بھی بچے وہاں پہ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لے کے لیگل طریقے سے وہاں اپنے لیے کوئی وے آؤٹ دیکھیں تو بہت زیادہ اچھے طریقے سے اپنے لیے وہاں جو ہے مواقع تلاش کر سکتے ہیں اور ابراڈ بھی سیٹ ہو سکتے ہیں اتنے ہی پیسوں میں جتنے وہ ویسٹ کر کے اپنی لائف کو جو ہے رسک پہ لگاتے ہیں۔ تو اس ریورس انجینئرنگ کی باقاعدہ ایک سائیکولوجیکل اسٹڈی ہے، یعنی ہم جو بچوں کو بنانا چاہتے ہیں اس سے ریلیونٹ جو ریکوائرمنٹس ہیں اگر ان کو پراپرلی ہم جو ہے اپلائی کر لیں تو نو ڈاؤٹ ہمارے بچے نہ صرف کسی نہ کسی اسٹیج تک کسی نہ کسی اپنے ٹائم کے مطابق کسی نہ کسی کریئر میں یا جس بھی کریئر میں وہ کمفرٹیبل ہوں، جس میں ہیپیلی سیٹل ہوں، وہ سیٹ ہو سکتے ہیں۔ ہم جسٹ رینڈملی کریئرس کی چوائسیز کرتے ہیں اور رینڈملی ان کو چینج اور سوئچ کرتے رہتے ہیں، جو کہ بس ہماری کم علمی اور کوئی پراپر گائیڈنس نہ ہونے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے ایک بڑا اچھا آرٹیکل پڑھا اور اس میں تو باقاعدہ ایگزامپلس دی گئی تھی، جیسے آرمی کے لوگ آپ نے دیکھے کہ یہ ایگزامپل بڑی اچھی تھی کہ آرمی کے لوگ جب آرمی میں بچے جاتے ہیں سلیکٹ ہونے کے بعد، تو جس پروسیس سے وہ گزر کے آتے ہیں وہ اسی سائنس کے اکارڈنگ ہوتا ہے کہ وہ پھر فائنلی وہ بن جاتے ہیں جو آرمی ان کو بنانا چاہتا ہے، جو اسکل سیٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے اس ڈپارٹمنٹ میں سکسیزفل ہونے کے لیے، سرو کرنے کے لیے وہ اس کو اچیو کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے پیرنٹس بھی اگرچہ یہ مشکل ہے، پیرنٹنگ نو ڈاؤٹ از ہارڈ جاب اور فل ٹائم جاب، اور اس میں واقعی ایچ اینڈ ایوری اسٹیج پہ پیرنٹس کو ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے، اس کو چینجز کرنے پڑتے ہیں، ان کو چیزیں بچوں کے اکارڈنگ اپنے حالات کے اکارڈنگ اور جو ہے ان کو دیکھنا پڑتا ہے، میئر کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ اگر آپ اس طرح سے پراپر ان کی ارلی ایج سے ایک فیوچر ڈیزائن کر لیں تو نہ صرف آپ ایک ہوپ میں رہتے ہیں، آپ بھی کلیئر ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ ود دا پیسیج آف ٹائم آپ کا بچہ گرو کرے گا، اور جو اس پروسیس میں چھوٹی موٹی پرابلمس آتی ہیں ان کو ڈیل کرنا آ جاتا ہے، بندہ پھر ایک ڈائریکشن میں چل رہا ہوتا ہے اور اس کے اکارڈنگلی پھر اس کے سولوشنز بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک میرے مائنڈ میں چھوٹا سا خیال آ رہا تھا کہ کیوں نہ ہم بھی جو ہے وداؤٹ گائیڈنس جو چل رہے ہوتے ہیں پیرنٹس، اور ایسے ہی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں پیرنٹس، اور لیکن کسی سے بات نہیں کرتے تو یا پھر چیزیں پڑھتے نہیں ہیں۔ اسپیشلی آج کل جو ہمارے ہم پیرنٹس کا ڈائلیما ہے کہ ہم آگے چیزیں ریسرچز کو نہیں پڑھتے اور
چیزوں کو ان کے بس جو کچھ اپنے اراؤنڈ ہو رہا ہوتا ہے بس کمپیریزن کنٹراسٹ کر کے ان کے سولوشنس نکالتے ہیں، تو بس اس سے بچا جا سکتا ہے۔ تو آج کل تو بلکہ بڑے اچھے اچھے پروفیشنز آ گئے ہیں، ڈاکٹر انجینئرس کے علاوہ بھی بہت سے فیلڈز آف سکسیس ہیں جس میں بچے ہیپیلی جاتے ہیں اور اپنے آپ کو زیادہ اچھا جو ہے وہ سیٹل آن کرتے ہیں۔ پھر خیر میں نے یہ جو چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کر دی، میں نے اپنی سی کوشش کی تھی کہ یہ ہیلدی گجریلا بنایا جائے، جس میں بس نہ تو میں نے گاجریں کدوکش کی ہیں، بلکہ جسٹ ان کو کٹ کیا ہے، ان کو اسٹیم میں ہی پکنے کے لیے رکھ دیا، اور جب وہ گل گئیں تو ان کو اچھی طرح میش کر لیا، یعنی اچھا سا گھوٹا لگا لیا۔ پھر دیکھیں ویسے گجریلے والی شیپ آ گئی۔ پھر اس کے بعد اس میں ہم لوگ جو کہ کولسٹرول کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے، تو پھر میں نے یہ کولسٹرول فری ملک ہے اس کو نیسلے واٹر میں تھوڑا سا گرم کر کے نیسلے واٹر میں اس کو ڈیزالو کر کے تو جو کھوئے والی کمی ہے اس کے ساتھ پوری کر لی، اور میں نے بنا لیا گجریلا۔ تو بس یہ تھا آج کا دن، جو کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اپنے واپس گھر آتے ہیں تو بہت سارے کام ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں بکھری ہوتی ہیں، ان کو سمیٹا جاتا ہے، اور بس میں نے بھی یہی کچھ ان دنوں اس 1.5 دن میں کرنے کی کوشش کی، اور کچھ جو ونٹر کریونگز تھیں جیسے کہ میتھری والے پراٹھے، اور یہ میرے ہسبینڈ کے لیے ہیلدی گجریلا بنانے کا تھا، یہ بنایا، اور پھر اپنی کچھ واشنگ وغیرہ تھی جو وہاں سے ہم کچھ چیزیں لے کے آئے تھے وہ کی سیٹ کی، اور گھر کو دیکھا، اس کی کچھ کام کروانے والے تھے وہ چھوٹے موٹے کام کروائے، اور نیکسٹ ڈے دوبارہ سے کیونکہ ہمیں واپس جانا تھا، اور کچھ یہ بھی تھا کہ تھوڑا سا ارلی نکلیں کیونکہ آج کل ٹھنڈ ہے اور موٹر وے پہ دن کا بھی سینیریو ہوتا ہے، تو پھر ہم نے واپسی کا سفر باندھ لیا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔